بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پر بات کرنے کے لیے ہم مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں. تمامی سیاسی جماعتیں پاکستان کو مضبوط مستحکم بنانے میں کوشاں ہیں. کس قدر مضبوط بنا رہی ہیں, کیا کیا پیکیجز اور کتنے اور ایسے کام ہیں کہ جن سے یہ پاکستان کی جو معاشی حالات ہے ان میں بہتری آئے گی, اور پاکستان میں جو سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک طرف تو حکومت ایک طرف, کیسے تمام چیزیں ایک پیج پہ ہوں گی. کیا وفاقی حکومت اپوزیشن کو منانے میں کامیاب ہوگی, نہیں ہوگی. دھرنے اور لانگ مارچ کی باتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے کی جا رہی ہیں. چیئرمین سینٹ کی بھی چیما گوئیاں ہیں کہ کس کا چیئرمین سینٹ آئے گا اور یہ مارکا کون جیتے گا. بہت سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے محفوظ عرسانی صاحب. بہت شکریہ محفوظ عرسانی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر عباس تالپور صاحب. تالپور صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اسٹارٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف. سر, حکومت آپ کی بہت اچھے انداز سے آپ تمام ہی اپوزیشن کی آپ ٹیکنیکس کہیں یا ان کی ڈیمانڈز کہیں, آپ ان کو لیڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تمام معاملات کو. اس بار کیسے ہوا کہ آپ کے پہلے تو 16 لوگ اچانک آپ کی ہی صفوں سے, مطلب اتنا نمبروں میں فرق آ گیا کہ گیلانی صاحب پتہ نہیں کیسے جیت گئے, اور آپ کے ہی وہ لوگ تھے. نشاندہی بھی آپ کے وزراء کے بقول ہم نے کر لی ہے, پھر انہی لوگوں سے آپ نے کانفیڈنٹ کا ووٹ لیا. یہ کچھ سمجھ نہیں آیا, یہ سمجھائیں گے ذرا. شکریہ ساجد صاحب. دیکھیں, سینٹ کا ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں جو طریقہ کار ہے وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں یہ چیزیں بظاہر تو ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ناصور ہے کہ خرید و فروخت کا جو سلسلہ گزشتہ سینٹس میں بھی دیکھا گیا, اور اس وجہ سے یہ ایک خدشہ تھا کہ اس سینٹ میں بھی یہ سلسلہ ہوگا. تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ چیز تو عیاں ہو گئی کہ ہم جو ای سی پی کو کہہ رہے تھے, یا ہم جو سپریم کورٹ میں گئے, یا ہم جو اس کی قانون سازی کرنا چاہ رہے تھے, تو یہ تو ہمارا ویو پوائنٹ عوام کے سامنے آ گیا کہ یہ جو سینٹ کی جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اللہ کی پناہ, اور جس سے ہمارے ملک کا کوئی اچھا امیج دنیا میں نہیں بنتا. دنیا اس چیز پہ اثر ہی ہوتی ہے, اور یہ اسی کا ہی ہے خمیازہ کہ ایک طرف جہاں پہ ہماری ایک میجورٹی تھی 174 ووٹس کی, اور 178 آپ نے دیکھا کہ وہ جب عمران خان صاحب نے بلکہ اگر 2 اسپیکر صاحب کے اور ڈپٹی اسپیکر کے ملائے جائیں تو وہ 180 بنتے تھے, تو اس کے باوجود جو تھے وہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو پسپائی دیکھنی پڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن ہے, یہ وہ خرید و فروخت تھی. اس کے علاوہ کوئی ضمیر کی اور اس چیز کی آواز ہوتی تو وہ سامنے ہو کے اور وہ بات. اچھا, جب آپ یہ اوپن بیلٹ کی بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کہا کہ یہ بد نیتی پر مبنی ہے, آپ 26ویں آئینی ترمیم لائے. اگر آپ ایک اوپن بیلٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آئینی طریقہ ہے, آپ اس کے لیے آپ ایوان میں بیٹھیں گے, لیجسلیشن کریں گے, آپ نے سپریم کورٹ سے تجویز مانگی, آپ نے یہ جتنے آرڈیننس نکالے, تو آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ آپ پہلے دن اگر اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیتے تو آپ اس کام میں سکسیس ہوتے اور سینٹ الیکشن اوپن بیلٹس ہوتے؟ ساجد صاحب دیکھیں, ہم پہلے بھی شاید پروگرام میں یہ ڈسکس, اس وقت سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا تھا, اس چیز پہ بحث ہو رہی تھی کہ بھئی آپ لوگوں کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا. اگر آپ طریقہ کار سے صحیح آتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ. دیکھیں, یہ تو بدنیتی تھی اپوزیشن کی, جن کو یہ پتا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, لہذا وہ آئے ہی نہیں ایوان میں. انہوں نے ہنگامہ کیا اور اس کو پروسیڈنگز کو چلنے ہی نہیں دیا. تو یہ ان کی بدنیتی اسی دن تھی کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اوپن ہوتے ہیں بیلٹ اور ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ چلیں جی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اب سب لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس چیز کے اوپر ڈسکس نہ کرنا, پارلیمنٹ میں ڈسکس نہ کرنا, یہ سب کا سب بدنیتی پہ مبنی تھا, اور اس کا خمیازہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم بھگتے گی, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے کہ کیا اس کے رزلٹ نکلے. تو میں اس میں بالکل بھی قطعی طور پہ مورد الزام پی ٹی آئی کو نہیں ٹھہراؤں گا کہ جی انہوں نے ایک پروسیجر نہیں اپنایا اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. بھائی ہم مجبوراً گئے تھے سپریم کورٹ میں, اور ہمیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ, لہذا جو پریزیڈینشل آرڈیننس آیا تھا وہ بھی اسی بیس پہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن دیتی ہے تو امپلیمنٹ ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس چیز میں کوئی بھی رنڈک رکاوٹ نہیں ڈالی. جیسے سینٹ کا الیکشن ہوا اور جس کے بعد جو رزلٹ آئے اس کو بھی ہم نے مان لیا. ہاں, ہم نے یہ ضرور کہا کہ یہ جو 15-16 ممبرس ہیں
ان کے حوالے سے، اور یہ انویسٹیگیشن اب ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں کہاں گئی. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ایم این اے نے جا کے اسٹنگ آپریشن میں کیا. اسٹنگ آپریشن پہ بھی میں آتا ہوں. میں پہلے اپوزیشن گرینڈ اپوزیشن اتحاد ہے آپ کا اور پیپلز پارٹی سے آپ کی نمائندگی ہے تالپور صاحب. یہ اچانک آپ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ چلیں ماضی کا ایسا ہے، آئی جی بھی اغوا ہوتے ہیں، سندھ سے ایم پی بھی اغوا ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی پالیسیز، اور آج مطلب 21ویں صدی میں بھی ہم اسی پالیٹکس میں ہیں 90s میں، تو یہ چینج کرنا، معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا، کیا نہیں سمجھتے آپ کی بھی ذمہ داری ہے؟ سندھ میں آپ تیسری بار اقتدار میں ہیں. ہم نے تو کسی کو اغوا نہیں کیا تھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ فرسٹ ڈے سے، کیونکہ یہ منتخب تھے نہیں. ویڈیو بھی آپ کے ہی گیلانی صاحب کے بیٹے کے وہی بنا رہے تھے. بتا رہا ہوں. ہم نے تو کہا ہے اگر ویڈیو ہے تو آپ آ جائیں نا الیکشن کمیشنز میں، وہ آ کے جو ایم این ایز ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا آج ایک ایم این ایز نے کہا ہے وہاں پہ کہ میں تو تھا ہی نہیں، میرے تو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، میں ایئرپورٹ پہ تھا. اب وہ خود خوفزدہ ہیں. بیسیکلی جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ٹوٹلی عدم اعتماد ہو چکا ہے. یہ 2.5 سال میں ایک پیسہ ڈیلیور نہ کر سکے، اپنے ایم این ایز بیزار ان سے، کیونکہ جو عوام کا منتخب ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ عوام کی طاقت اور قوت ہوتی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے. یہ جو ایم این ایز ہیں جو یہ آج ویڈیو کا ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو سب گھر میں سوئے ہوئے تھے. لیکن اسی حکومت کو آپ نے منوان تسلیم کیا، آپ ایوان میں بھی بیٹھے اور آپ نے کہا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے ہم نے اس حکومت کو تسلیم کیا اور ہم چلنے دیں گے جمہوریت کو. بات یہ ہے کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں نا، ہم تو دیکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں نا. تو پاکستان پیپلز، ابھی بھی ہم وہی ہیں. اب ہم دیکھیں نا، بات یہ 26ویں آئینی ترمیم حکومت لائی اور آپ کو کہا کہ آپ آئیں اور ایک اچھی لیجسلیشن کریں، آپ تو ایوان میں نہیں ہیں. ابھی اعتماد کا ووٹ ہوا، آپ نے بیک آؤٹ. میری بات سنیں سجاد بھائی، بات یہ کہ یہ عمران خان قومی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آئے کتنے دن ہیں. یہ لیجسلیشن کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، شروع سے لے کے پہلے دن سے لے کے. یہ صرف گالی دینا جانتے ہیں. اب مخالفین کو جو ہے وہ چور، ڈاکو اور ان کے خلاف بولنا جانتے ہیں. اور جو ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کون سے حاجی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ایک منسٹر کو، اسد عمر کو انہوں نے رکھا خزانے کا منسٹر، 2-3 مہینے بھی نہیں چلا، اس کو فوراً ہٹ گیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. قومی اسمبلی میں گیلانی صاحب جیت گیا، ڈیفرنس آیا. اب وہ کل کہتا پھر رہا تھا کہ بھی بک گئے، یہ ہو گیا. میرے تقریر میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے 16 ایم این اے بک گئے. انہی بکاؤ ایم این اے سے اس نے اعتماد کا ووٹ لیا. آپ دیکھیں نا، ان کا جو ان کی پالیسی ہے یا ان کا جو انقلابی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ممکن ہو یہ سیاسی ٹرکس ہوں. نہ ٹرکس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. ان کے دیکھیں، ان کے انقلابی اقدام یہ ہے کہ حفیظ شیخ ان کا وزیر خزانہ ہے. حفیظ شیخ ایم این اے کو پوچھتا نہیں تھا، عمران خان ایم این اے سے میٹنگ نہیں کرتا تھا. آپ نے دیکھا گیلانی صاحب کا اعلان ہوا، ایم این اے کو کتنا ٹائم دیا، ان کو فوراً 50 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے رشوت دے دی. کہتے پھر رہے ہیں پاکستان پیپلز. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ہے، کیونکہ ایم این اے اس سے بیزار ہیں. اور وہ تقریباً جو بیزار لوگ ہیں. عرسانی صاحب، اداروں کی بس آپ نے اپنے پوائنٹ پہ بول دیا. آپ اداروں کی خود مختاری کہ تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں اور اس میں سیاسی اثر استعمال نہ کیا جائے. پی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹ اور آپ کے وفاقی وزراء کی اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن پر کہ جی فیصلہ صحیح نہیں ہوا، ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے تھی، اور اس طرح کے الزامات، پھر آپ کے تمام ہی ان الزامات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مسترد کرتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کل تک تو آپ انہی اداروں کے حق میں اور ان کے ساتھ کھڑے تھے. اگر آپ کے حق میں اگر کوئی فیصلہ نہیں آتا تو آپ اس ادارے کو تو متنازع نہیں بنا سکتے. سر صاحب دیکھیں، یہ آپ ہی کے سوال میں اس کا جواب بھی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے ای سی پی، تبھی تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین الیکشن کرائیں گے، تو وہ تو آپ نہیں کر سکے. لیکن کیونکہ وہ ادارہ خود مختار ہے، لہٰذا ان کو. لیکن اگر آپ کے کینڈیڈیٹ ون کر جاتے تو بھی کیا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی وزیر اعظم کی؟
دیکھیں وہ تو لاجیکل ان کو ون کرنا تھا. لاجیکل اس لیے ون کرنا تھا کہ آپ کے سامنے موجود تھا کہ ایک جو وہاں سے جو وومن کی نشست گئی ہے وہ 174 ووٹ پہ ہم نے جیتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں. تو یہ تو ہینکی پینکی تو ہوئی ہے نا. اب کیا ہوئی ہے کہ خریدے گئے ہیں, لوگوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں, ووٹ جو کینسل ہوئے ہیں, تو یہ تو انویسٹیگیشن ہو اس کے بعد پتا چلے گا نا. ابھی تو آپ نہ ہم لیکن آپ کا ماضی ایک ریکارڈ رہا ہے, آپ 20 ایم پی ایس کو فارغ کر دیتے ہیں, لیکن اس بار کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا. ایکشن تو تب آئے گا جب ایک چیز سرٹن ہو جائے گی, ایک چیز فکس ہوگی. مطلب ابھی تو فکس, ابھی تو یہ انویسٹیگیشن میں نے صاحب کہہ رہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے میں ہے. وجہ یہی ہے کہ تبھی ہم نے ان سے کانفیڈنس کا ووٹ دیا کہ ہم ابھی کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے نا. کل جب ہم یہ انویسٹیگیشن ہو جائے گی اور ایک چیز پن پوائنٹ ہو جائے گی اور بالکل پروف کے ساتھ ہو جائے گی تو ایکشن بھی لیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ادارے ہیں وہ نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ جوڈیشل ہماری الیکشن کمیشن ہے, چاہے نیب ہے, چاہے کوئی بھی ادارے ہیں. ہمارا ان کے اوپر کوئی بھی نہ زور ہے, نہ زبردستی ہے, نہ ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے. ہر ادارہ اپنے, بلکہ ہمارے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہے ساجد صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بیوروکریسی نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تنگ کیا ہے, یعنی سلو موونگ کے حوالے سے, اتنا تو پچھلے 30 سال میں میں سمجھتا ہوں اگر ریکارڈ کھول کے دیکھیں تو وہ نہیں ہوا ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں میرٹ پہ ہوں, کرپشن فری ہوں. ہم نے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جس طریقے سے بندر بانٹ کا سلسلہ چلتا تھا اور بیوروکریسی کو بھی الاؤ ہوتا تھا کہ آپ کو جو کھانا ہے جو پینا ہے, تو وہ سلسلے جو بند ہوئے ہیں تو یہ ایک قسم کی بہت بڑی مشکلات آ گئی ہمارے سامنے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اگر کہیں پہ کم پرفارمنس ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بیوروکریسی کی جو ریڈ ٹیبزم ہے وہ اس چیز کو بہت سلو موو کراتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے, مثلا عوام دیکھ لے کہ کون جو ہے وہ نیک نیتی پہ کام کر رہا ہے, چاہے مشکلات ہیں, چاہے ہو سکتا ہے غلطیاں بھی ہوئی ہوں, اور کون اس بدنیتی پہ خوش ہو رہا ہے اور بلکہ خود کو پراؤڈ فیل کر رہا ہے. ہم نے 2 سال شروع کے اسٹارٹنگ کے 2 سال تو تمام ہی طرح سے آپ صحیح جا رہے تھے, ہر پوزیشن میں مطلب صحیح تھے, کوئی آپ کو رکاوٹ بھی نہیں تھی اور پکڑ دھکڑ بھی چل رہی تھی, بیوروکریسی بھی صحیح تھی. یہ اچانک ہی معاملات ہو گئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ شاید دے نوز دیٹ کہ آپ ڈیلیور شاید کرنے میں لیٹ ہو گئے کچھ, اپنا اگر آپ احتساب کریں؟ دیکھیں یقیناً ایسا ہوا ہے کہ ڈیلیور تو وہ ایکسپیکٹیشنز جو تھیں اس حساب سے ڈیلیوری نہیں ہو سکی, اور اس کی ایک بڑی وجہ کووڈ کے یہ 1.5 سال بھی ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا کو افیکٹ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جس طریقے سے پالیسیز بنائی ہیں تو وہ تو آگے چل کے ہسٹری بتائے گی کہ کس طریقے سے, یعنی اس صورتحال میں ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, اس صورتحال میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی ہے, اس صورتحال میں ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گئے ہیں, اس صورتحال میں ہمارے جو ہے وہ فورن ایکسچینج ریزروز بڑھ گئے ہیں. تو مزید اور کیا انڈیکیٹر آپ کو چاہیے؟ میر عباس صاحب, ہم نے جی جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اور آپ کی جمہوریت کے لیے زیادہ قربانیاں ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی قربانی جمہوریت کی بقا کے لیے تھی کہ اس ملک میں جمہوریت ہو. اب آپ ایک آئینی جمہوری حکومت کو مستعفی ہو جائیں, اسمبلیاں تحلیل کر دیں, وزیر اعظم صاحب گھر چلے جائیں, تو یہ آپ جمہوری لوگ اس طرح کی اگر روایت ڈالیں گے تو کل آپ کو نہیں فیس کرنی ہے چیزیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام پریشان ہے. آپ دیکھیں آج کے دور میں آٹا دیکھیں, چینی دیکھیں, اور جو عوام کی روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ کتنی حد تک مہنگی ہو گئی ہیں. آپ پیٹرول دیکھیں, آپ بجلی دیکھیں, عوام کا انہوں نے جینا حرام کر دیا. ہم نہیں کہہ رہے, عوام کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت عوام دشمن حکومت ہے, یہ عوام دوست حکومت نہیں ہے. اب آپ جیسے میرے بھائی نے کہا, آپ اس سے اندازہ کر لیں نا کہ ان کی پالیسیز سے اندازہ کر لیں, ان کی سوچ سے اندازہ کر لیں کہ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بیوروکریسی ڈبے چوری کرے تو صحیح ہے, بیوروکریسی 5 آپ دیکھیں پنجاب میں ان کا اپنی گورنمنٹ ہے, کتنے چیف سیکرٹری انہوں نے تبدیل کیے ہیں, کتنے آئی جی انہوں نے تبدیل کیے ہیں. جو پولیس ریفارم لانا چاہتے تھے, بیسیکلی یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے وہ پی ٹی آئی بیوروکریسی بن کے چلے. پاکستان اور کیا کرے بیوروکریسی ان کے کہنے سے بجلی کے ریٹ بڑھا رہی ہے. بیوروکریسی ان کی ٹوٹل بجٹ جو ہے جس کو ہم آئی ایم ایف بجٹ کہتے ہیں
وہ ٹوٹل کی ٹوٹل عوام دشمن ہے. مجھے اسی بندے کو انہوں نے بنایا ہوا ہے آپ کا وزیر خزانہ. مجھے بریک کا کہا جائے, بریک کے بعد آپ سے مزید اس پہ بات کرتا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.